ابھی آپ کریے چلیں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی لاہور میں میڈیا سے مخاطب ہیں۔ اب یہ اونچے ہتھ پہ آ گئے ہیں، جہاں کہیں دیکھتے ہیں ہمارا کوئی آدمی ہے، اب یہ باہر سے ہمارے دوست ہیں، یہاں بھی کام کرتے ہیں، سعودی عربیہ میں اوورسیز پاکستانی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ انہوں نے پکڑا ایئرپورٹ پہ اور آنکھوں میں پٹی باندھ کے لے گئے آئی بی والے، اور اس کے بعد ان سے چیزیں بھی ساری چھین لی، جو ان کی پراپرٹی تھی وہ کچھ رجسٹریاں ہیں وہ بھی انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے نا، یہ اتنی گراوٹ والا کام ہے کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو سیاست میں، اور شریفوں نے اپنا آپ اور اپنا چہرہ انہوں نے پہلے ہی دکھا دیا تھا۔ ہم تو حیران تھے کہ اتنی دیر یہ صبر کیسے کیے ہوئے ہیں یہ حمزہ اور جن کے پروڈکشن آرڈر ہم کرتے رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سیاست میں ہونا چاہیے، نہ کبھی انہوں نے سبق سیکھا ہے، نہ کبھی ان کے اندر کوئی عقل آ سکتی ہے، اور آج تک جو بھی انہوں نے کیا ہے اس سے کیا بہتری لائی ہے۔ 4 ماہ میں مہنگائی، پٹرول دیکھے، اور ابھی بھی آئی ایم ایف کی کوئی یہ قسط کہہ رہے ہیں روز اعلان کرتے، بالکل نہیں ہونا کچھ بھی، یہ مفتہ کا مفتہ لگا ہوا ہے، یہ خواہ مخواہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ آئی بی کے حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 چیزیں ہیں جو چوئی صاحب نے پہلی بات بتائی ہے کہ آئی بی کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ بڑا قابل مذمت ہے۔ 19 جون کو یہ تنویر نشان صاحب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو رات کو ہی ان کو آئی بی کے بندے گاڑی پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور 4 دن تک ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ہم نے ہائی کورٹ پٹیشن فائل کی اور ان سے یہ بار بار ہائی کورٹ پٹیشن کے بعد 4 دن بعد ایک نئی ایف آئی آر دے دی، ایف آئی اے کے ہینڈ اوور کر دیا، اور ایف آئی اے کے ہینڈ اوور کرنے کے ساتھ ہی ساتھ 4 دن بعد اس کی ہم نے جس طریقے سے ہم نے ضمانت کرائی۔ اب وہ آئی بی 5 دن سے یہ کویسچن کرتی رہی ہے کہ آپ چوئی پرویز الہی صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارا ایسٹ ہیں جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما کے باہر سے لاتے ہیں، ان کو اس طریقے سے پریشرائز کرنا صرف اس کے لیے کہ وہ چوئی پرویز الہی صاحب کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں، لیکن انہوں نے ڈاکومنٹیشن چیک کی، سب کچھ چیک کیا، چیک کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اب جتنا ان کا باہر سے وہ چیزیں گھڑیاں باقی چیزیں تھیں لسٹنگ، وہ ساری کی ساری چیزیں آئی بی کے ڈائریکٹر ڈی جی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، ایف آئی اے والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کام یہ کرتے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح چوئی صاحب نے بتایا ہے کہ لوکیشن کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ساتھ ہی ساتھ اس وقت جناب میڈیا کے سامنے یہ بات کرتا جاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کل یہ بات کی ہے کہ ہم 5 بندے ادھر ادھر کر دیں گے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ہم نے آج ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ انٹرفیئرنس نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایم پی ایس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مطلب کھلی غنڈہ گردی کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس نے جو پہلے 25 کو کام کیا، جو الیکشن والے دن کام کیا، ہم نے ان کی لسٹیں تیار کر لی ہوئی ہیں، اور ان پولیس والوں کو دوبارہ وارن کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے رہیں، ادروائز 22 کے بعد پھر لسٹیں تیار ہوں گی، پھر معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے ذریعے کل کوئی مسائل ہوں۔ باقی اوور ٹو محمود رشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل باضابطہ طور پر اپنی کور کمیٹی میں چودھری پرویز الہی صاحب کی ایز اے کینڈیڈیٹ چیف منسٹر پنجاب کے انتخاب میں توثیق کر دی، اور پارلیمانی لیڈر کے طور پہ مجھے ہدایت کی چیئرمین صاحب نے اور پارٹی نے کہ ہم اپنے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تحریری ہدایت نامہ جاری کریں۔ وہ لیٹر آج ہم نے سب کو جاری کر دیا ہے، اور امید ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین آج رات تک لاہور پہنچ جائیں گے۔ جو ہمارے 15 نیولی الیکٹڈ ہیں ان کا انشاءاللہ آج متوقع ہے زیادہ تر کا کہ آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور کل شاید ان کا اوتھ یہاں پر ہم کروائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے، اور جو بیوروکریسی کا رویہ ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے۔ عام طور پر جب چیف منسٹر کی نامزدگی ہو جاتی ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہمارا کوئی 14 ووٹوں کا فرق ہے، ہم 188 پہ ہیں، وہ 173 پہ ہیں، تو اس گیپ کو وہ کسی طور پر بھی فل نہیں کر سکتے۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو، بیوروکریٹس کو، کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑے اچھے ماحول میں جناب چیف جسٹس نے
वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर बताई कि किसी किस्म की कोई मैल प्रैक्टिस जो है ये वज़ीर आला के इंतखाब के अंदर नहीं होगी। आज जिस तरह अभी राना साहब ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पटिशन दायर की है कि अगर ये इस तरह का कोई हथकंडा इस्तेमाल करते हैं तो सबकी नज़रें, पूरी कौम की नज़रें हैं। इन्होंने ये कहा हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है, तो खुले दिल से पंजाब के अंदर PTI का और हमारे अलाई मुस्लिम लीग काफ के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इंतखाब जो 22 जुलाई को होना है वो हो। इंशाअल्लाह उसके नतीजे में जनाब चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगे। इस दौरान अगर कुछ किया गया तो उससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। के अंदर IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आए और आकर माफी मांगी। अब 22 को आप सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, अब भी आपका स्टांस यही है कि वो आएंगे और माफी मांगेंगे? देखें जी, वो तो मेरा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूँकि हुक्म है तो सबसे पहले हमने इलेक्शन कराना है। इलेक्शन होने के बाद इनको IG और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ ये नहीं होना, उनको सज़ा भी होनी है इंशाअल्लाह, ये लिख लेंगे। IB वाले यही काम कर रहे हैं ना, बजाय इसके कि वो पता करें कि मकसूद चपड़ासी को किसने मारा है, बजाय इसके कि वो पता करें जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर रिजवान, उसको किसने, डॉक्टर रिजवान को किसने मारा है, ये IB वाले कर रहे हैं ना, ये लोकेशनें दे रहे हैं सारे। ये बताएं कि ये सिर्फ IB वाले ही ये सब कुछ कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और अनासर? और कोई अनासर नहीं है, और शहबाज शरीफ है उसके पीछे। यार एक मिनट आपकी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, जो नंबर गेम है उसके मुताबिक तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं राना सनाउल्लाह के बयान के बाद और आज जो PDM का इजलास होने जा रहा है, क्या उसमें जरदारी साहब या कोई और अपना कोई नया रंग तो नहीं दिखा सकते? उसमें कई रंग नजर आएंगे कि उनकी अपनी पार्टी के, उनके लोगों के अंदर दरार नजर आएगी। यार इसमें अभी आगे असेंबली का इजलास हुआ है, आखिरी एक मिनट ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्तफी हो, अगर उनका ये मुतालबा मान लिया जाता है तो क्या उनका अगला मुतालबा ये तो नहीं आएगा कि इंतखाबात के दौरान अस्करी क़यादत भी चेंज की जाए और उनके यार ये मफरूज़ है, हवाई बातें। इमरान खान साहब ने कल इमरान खान साहब इंशाल्लाह आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद और चौधरी परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सियासत में होने के काबिल ही नहीं है, उन्होंने कभी सबक नहीं सीखा। 4 माह में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया जो उनके काबू में नहीं आ रहा।